دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں روح پھونک دی اور تمام فرشتوں اور جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا گیا۔ دوستو، شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بنی نوع انسان کی گمراہی کے لیے وقت مانگا تاکہ وہ انسان کو گمراہ کر کے خود کو سچا ثابت کر سکے کہ کیوں اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت عطا کر دی۔ دوستو، شیطان صرف اور صرف انسان کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالتا بلکہ دنیا میں لوگوں کو اپنے شیطانی نظام میں جکڑ کر ان کو دین سے دور بھی کر رہا ہے اور انسان کو شیطانیت کا پیروکار بھی بنا رہا ہے، اور سیکرٹ سوسائٹیز کی شیطانی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو ثابت کرنے کے لیے دن رات مصروف ہے، اور یہی سیکرٹ سوسائٹیز شیطان کی اعلی کار بن کر خاموشی سے شیطانیت اور لادینیت کو فروغ دینے میں سرگرم ہے، جن میں سے ایک خطرناک شیطانی تنظیم کا نام ایلومیناٹی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایلومیناٹی کی اصل حقیقت اور اس کے گھناؤنے کاموں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ تنظیم کیسے شیطانی نظام کو دنیا میں رائج کر کے انسان کو دین سے دور کرتی جا رہی ہے، یہ سب بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے جنات سے نکالے جانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، جس میں کچھ آیات مبارکات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی کے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ جس کو تو نے مٹی کے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور میں زمین پر لوگوں کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دکھاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہوں گے ان پر تو حاوی نہ ہو پائے گا، اور اس طرح شیطان مردود کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی۔ دوستو، ایلومیناٹی تنظیم کب اور کیسے وجود میں آئی اور یہ شیطانی تنظیم کام کیا کرتی ہے، اس کی تفصیل تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ہی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایلومیناٹی تنظیم کی بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب رب ذوالجلال نے شیطان مردود کو جنت سے نکال باہر کیا تھا، اور اس کے بعد شیطان ہر ممکنہ شکل میں انسان کو بہکانے میں لگ گیا۔ دوستو، دنیا میں سیکرٹ سوسائٹیز کا ہونا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سیکرٹ سوسائٹیز حقیقت میں خفیہ مقاصد کو لے کر چلنے والی تنظیم کا نام ہوتا ہے، جو اس سیکرٹ سوسائٹی میں آ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی کی ہر بات کو خفیہ رکھیں گے، اور ایسی ہی ایک سیکرٹ سوسائٹیز دنیا میں ایلومیناٹی کے نام سے کام کر رہی ہے۔ دوستو، بظاہر تو ایلومیناٹی کا مطلب روشنی کا علم بردار ہے، لیکن یہ روشنی حقیقت میں شیطان کی پوجا کی طرف مائل کر دینے والی روشنی کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم 1776 میں فری میسنز نامی تنظیم کے ایک رکن البرٹ پائک نے بنائی، جس نے فری میسنز کے نظریات کو مزید وسعت دیتے ہوئے ایلومیناٹی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور یہ شخص پوری دنیا میں سب سے بڑا شیطان کا پجاری مانا جاتا ہے، اور یہ ایلومیناٹی میں گرینڈ ماسٹر کے مرتبے پر بھی جانا جاتا ہے، اور جس نے اپنی کتاب بک آف دا ورڈز میں اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ دنیا عالم میں ہماری تیسری جنگ اسلام سے ہی ہوگی۔
دوستو ایلومیناٹی ایک ایسی شیطانی تنظیم کا نام ہے جس میں آپ کو باقاعدہ حلف لے کر شیطان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی شیطان کو اپنا رب ماننا پڑتا ہے اور یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے، یعنی انسان کو اپنی روح شیطان کے حوالے کر دینا پڑتی ہے اور پھر شیطان اس انسان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس تنظیم میں موجود ہر شخص شیطان کی ہی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے اور اپنی تسبیح پر شیطان کا نام لے کر اس کو پکارتا رہتا ہے۔ اور یہ لوگ جس شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس کو لوسیفر کہا جاتا ہے اور گمان کیا جاتا ہے کہ لوسیفر ہی ابلیس ہے جو شیاطین کا خدا ہے، اور یونانی مائتھولوجی کے مطابق اس شیطان کو اوڈیسی کا نام دیا جاتا ہے جو ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا ہے۔ اور دوستو حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے۔ دوستو ایلومیناٹی نے کچھ چیزیں دنیا میں اپنی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ظاہر کی ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ خاص وہ سمبلز یعنی نشانات ہیں جن کو ایلومیناٹی استعمال کر کے پوری دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس کرواتی ہے، اور ان سمبلز میں سے نمایاں اور زیادہ استعمال کیا جانے والا نشان آل سینگ آئی ہے، یعنی سب دیکھنے والی آنکھ۔ دوستو یہ آنکھ ایلومیناٹی کی پہچان ہے جو بنیادی طور پر دجالی فتنے سے تشبیہ دلانے والی شیطانی آنکھ ہے، جیسے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا۔ دوستو ایلومیناٹی تنظیم کا اہم مقصد پوری دنیا میں سے تمام مذاہب کا خاتمہ کرنا ہے اور لوگوں کو سیکولر، بے دین اور دہریہ بنانا ہی ان کا اصل مقصد ہے۔ دوستو یہ لوگ خدا اور مذہب کو انسان کی بنائی ہوئی توہمات قرار دیتے ہیں اور مذہب کو انسان کی مادی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ دین سے دوری ہی انسان کو اس دنیا میں ترقی اور آزادی دے سکتی ہے، اور اس طرح ایلومیناٹی دنیا میں خدا اور مذہب کا تصور ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر سوچا اور سمجھا جائے تو ایلومیناٹی نے ہی دنیا میں ریلیجیس لبرلزم کو پروان چڑھایا ہے، جس کا شکار غیر مسلم قومیں تو پہلے سے ہی ہیں، لیکن اب مسلمان بھی اسی شیطانی شوشے کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماروی سرمد جیسی سو کالڈ لبرل خاتون دین اسلام کی بات کو ٹی وی چینل پر برملا خرافات کہتی دکھائی دیتی ہے اور چیخ چیخ کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو حقیقت میں ایسی این جی اوز کی ڈالر میں فنڈنگ ایلومیناٹی کی طرف سے ہی کی جاتی ہے جس کا ہم لوگوں کو ادراک تک نہیں۔ ایلومیناٹی اپنے تمام مقاصد کو حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے، اور دنیا میں ہم جنس پرستی کا لیگل قرار دیا جانا، پورن انڈسٹری کا فروغ، لبرلزم اور دین سے دوری اس ایلومیناٹی کی سب سے بڑی کامیابیاں ہیں جو ایک شیطانی مقصد کے تحت حاصل کی گئی ہیں۔ دوستو ایلومیناٹی مادی دنیا کے ہر حصے میں اپنی پکڑ کو مضبوط کیے ہوئے ہے، چاہے وہ دنیا کی معیشت ہو یا ان کو چلانے والے اہم عہدے، اور آرٹ ہو یا پھر کوئی شہرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوا آرٹسٹ، سب ایلومیناٹی کے زیر اثر ہی ہیں۔ دوستو ایلومیناٹی ان لوگوں کو اپنی تنظیم کا خفیہ ممبر بناتی ہے جو صرف دولت، شہرت اور طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں، جن کے لیے زندگی ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور چاہے ان کو شیطان کی بھی پوجا کرنا پڑ جائے ان کو اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ تنظیم ایسے لوگوں سے شیطانی معاہدے کے تحت ان کی وفاداری کو شیطان کے لیے وقف کروا لیتی ہے اور شیطان کے قریب کر کے اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرواتی ہے، اور اس کے جواب میں ایلومیناٹی ان لوگوں کی خواہشوں کو پورا کر دیتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو یا پھر طاقت، سب اس کے آگے ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ دوستو امریکہ بھی ایلومیناٹی اور فری میسنز کے ایجنڈا پر ہی کام کرتا ہے، جس پر واضح ثبوت کے ساتھ ایک ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور مل جائے گا۔ دوستو کچھ ذرائع یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ امریکہ کے کئی صدور بھی ایلومیناٹی کے خفیہ مشن کو پورا کرنے کے لیے ہی سامنے لائے گئے،
اور یہ بھی دوستو کہ ورلڈ بینک اور IMF جو پوری دنیا کو اپنے سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پریزیڈنٹس کو الومناٹی کے زیر اثر ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر دنیا میں پیسے کے بلبوتے پر ہر وہ کام کروایا جاتا ہے جس سے دنیا میں لادینیت اور فحاشی کو پروموٹ کیا جا سکے۔ دوستو الومناٹی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری خاص طور پر ہالی ووڈ کے سٹارز پر اپنا گہرا اثر رکھتی ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے یہ ستارے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنی فین فالوئنگ بنا لیتے ہیں، اور پھر جو سٹار کرتا ہے وہی اس کے چاہنے والوں کے لیے فیشن بن جاتا ہے۔ لہذا الومناٹی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے جو سٹار بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ تنظیم خفیہ شیطانی ایگریمنٹ کر کے ان کو اپنے اثر و رسوخ سے سٹار بنا دیتی ہے، اور اس کے جواب میں یہ ستارے شیطانی رغبت میں آ کر ہر وہ شیطانی کام کو فروغ دینے میں اعلی کار بنتے ہیں جو الومناٹی چاہتی ہے، اور یہ مشہور سٹار کسی نہ کسی انداز میں الومناٹی کو پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو ان سے خاص طور پر کرنے کو بولا جاتا ہے۔ دوستو الومناٹی کے بانی البرٹ پائک نے اپنی کتاب مورل اینڈ ڈوگما میں لوسیفر شیطان کو ہی اپنا خدا مانا ہے، اور لوسیفر شیطان ابلیس کو ہی روشنی کا منبع قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور الومناٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو ہی مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ ہی سب سے زیادہ با علم ہیں، اور وہی معاشرے کے سب سے افضل لوگ ہیں، اور پوری دنیا پر وہی لوگ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر کو پوری دنیا میں نافذ کرنے پر زور دیتے ہیں، جو ایک شیطانی نظام ہے، اور چاہے وہ سیاست کی طاقت ہو یا معیشت کی ترقی اور یا پھر فنکاروں کا دنیا میں عروج، سب کے سب اس الومناٹی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ویڈیو انہی شیطانی حقائق کو سامنے لانے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے، تاکہ ہم سب مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے شیطانیت کی اس گھٹیا چال بازیوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔